بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واحلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ جماعت اسلامی قصور کے زیر اہتمام استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد دفتر جماعت اسلامی مرکز دارالایمان بلدیہ چوک قصور میں ہوا، جس میں پروفیسر سرفراز معین سابق پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج قصور نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں خوبصورت بیان کیا۔ اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر حلقہ PP 177 جماعت اسلامی سٹی قصور چودھری انیب افضل چھینا، ایڈوکیٹ احمد صدیقی نائب صدر جماعت اسلامی سٹی قصور، محمد رضی رہنما جماعت اسلامی قصور، محمد عثمان یاسین ایڈوکیٹ ناظم اطلاعات جماعت اسلامی سٹی قصور، عزیل فوزان انچارج سوشل میڈیا جماعت اسلامی ضلع قصور و دیگر عہدیداران و ممبران و معززین شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو۔ ہم اپنے استقبال رمضان کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ محترم حبیب الرحمان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق اللہ العظیم۔ رحمت، مغفرت اور نجات کے مہینہ ہمارے پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور رمضان جو ہے وہ رحمت کا بھی مہینہ ہے، مغفرت کا بھی مہینہ ہے اور نجات کا بھی مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے محترم سرفراز معین صاحب کو مدعو کیا ہے، وہ استقبال رمضان اور رمضان کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے۔ محترم سرفراز معین صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ وقال أصدق الصادقين عليه السلام الصوم لي وأنا أجزي به۔ وقال امام شافعی شکوت إلى وکیع سوء حفظی فأوصانی إلى ترک المعاصی۔ وقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی۔ عزیزان محترم، آج ایسے موقع پر استقبال رمضان کے حوالے سے
ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جب یوں کہیں کہ تقریباً رمضان شروع ہو چکا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، جب بھی اس طرح کا کوئی پروگرام، ظاہر ہے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، حوالہ یہ ہو تو اس کی اہمیت کو پھر استقبال اور ابتلا دونوں کو ملا کے اس کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا ترجمہ، پھر امام شافعی کے جو اشعار پڑھے ہیں اس کا ترجمہ، اس کے بعد پھر رمضان کے حوالے سے مختصر گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث قدسی میں جو آپ نے بے شمار دفعہ سنی ہوگی، ایک عجیب بات یہ فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ اس کا منشا یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے اور اس کا فرمان یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی بات یہاں پہ آ کر اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ رمضان ہے کیا، تو یہاں پہ آ کے بات تقریباً ختم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس پہ اگر آپ ایک بات پہ غور کریں کہ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کا مقصد جو ہے وہ میری رضا اور صرف ایک ہی لگن ہے روزے کے اندر کہ چونکہ یہ ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے ہی سارے اعمال جو ہیں وہ اس کا جائزہ لے کر اور اس کی طرف آئیں گے، اس حوالے سے کہ کیا ہمارا جو روزہ ہے وہ اللہ کے لیے اگر ہے تو واقعی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اس روزے کا معیار وہ ہے کہ اللہ اس کی کوئی جزا دے گا، یا اس کا معیار اتنا پست ہے کہ نہ یہ اللہ کے لیے ہے نہ اس کی کوئی جزا بنتی ہے، بلکہ شاید یہ تو کئی سزاؤں کا سزاوار نہ بن جائے کہیں۔ اس حوالے سے امام شافعی کے جو اشعار پڑھے، یہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ امام شافعی نے یہ ارشاد فرمایا کہ شکوت الی وکیع، کہ میں نے شکایت کی حضرت وکیع سے۔ وکیع کون تھے؟ حضرت امام شافعی کے استاد محترم تھے، ان کے درس میں بیٹھتے تھے، درس میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، اور علم کا مطلب دین اور دنیا دونوں کے علوم پر سبقت حاصل کرنا، یہ اس دور کے اندر، یعنی یہ ایک طرح کی وہ یونیورسٹی سی تھی، یعنی یونیورسٹی کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے جس سے دنیا کو بھی سمجھ پائیں اور دین کو بھی سمجھ پائیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ درپیش تھا کہ میں درس میں بیٹھتا تھا، لیکن درس میں بیٹھنے کے باوجود کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ چیزیں مجھے یاد نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں بتائی گئیں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے۔ یعنی اس زمانے کے اندر تعلیم کا طریقہ کار ہی اس طرح کا تھا جیسے ہمارے یہاں مدارس ہیں یا اسکولز ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو طالب علم آتا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے اپنے شعبے، لیکن وہاں پر شعبے کا تصور نسبتاً زیادہ، اس کا پھیلاؤ زیادہ تھا، یعنی معاً وہاں پر بیٹھ کے فزکس بھی پڑھتے تھے، کیمسٹری بھی پڑھتے تھے۔ وہ جو درس تھے نا، جو جن دروس کے اندر یہ سارے امام پیدا ہوئے ہیں، ان میں یہ سارے مضامین باقاعدہ پڑھائے جاتے تھے،
اسی لیے ان دروس سے پڑھ کر ابن حیان بھی وہاں سے نکلے ہیں، جتنے بھی فزکس کے، کیمسٹری کے، اور کچھ لوگ پھر سونا ڈھونڈنے کے لیے سونے کی کھوج میں لگ گئے کہ کیسے بنایا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، لیکن انہی میں امام زین العابدین بھی پیدا ہوئے، وہ بھی امام تھے اور پڑھاتے تھے، اور انہی کے شاگرد ابن حیان۔ اس موضوع کے اوپر اگر ہم چلیں گے، صرف یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ہے، یہ بات ہے کہ وہاں کے جو دروس تھے وہ اس طرح کے تھے۔ اس صورتحال میں امام شافعی نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد حضرت وکی سے یہ شکایتاً یہ کہا یا حکایتاً یہ کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، یہ کہا کہ چیزیں مجھے یاد نہیں ہوتی، میں درس میں بیٹھتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ تو امام نے کہا یہ کہ اگر یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترک معاصی کر دو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، یعنی ایک نقطے میں، ایک لفظ میں، ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ کہا کہ جہاں جہاں جب جب جس کو بھی سوء حفظ کا عارضہ لاحق ہوگا تو اس کے لیے یہ نقطہ بڑا اہم ہوگا کہ کیا وہ معصیت کو ترک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یعنی دین کے علم کے حصول میں جو شخص کسی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، کسی درج پہ پہنچنا چاہتا ہے، کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہیں اور زیادہ آگے جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ترک معاصی کرے۔ یعنی ترک معاصی اگر نہیں کرے گا، گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، تو کہا پھر یہ عارضہ لاحق رہے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں بھی مبتلا رہے اور اس کا حافظہ بھی بڑا ٹھیک ہو جائے، جو کچھ یاد کرنا چاہے، جس کی طرف توجہ کرے، جہاں پہ بھی بیٹھے، جو سبق یاد کرے، جس درس میں بیٹھے اور ان کی گفتگو سنے، وہ ساری کی ساری اسے یاد ہوتی چلی جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ ریپروڈیوس بھی کر سکے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ ترک معاصی کو اختیار کرے گا، تب یہ حاصل ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کی وضاحت مزید فرما دی، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي وَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ۔ یہ بات کہی کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارا حافظہ درست ہو اور اس کے اندر علم بیٹھتا چلا جائے، یا وہ ترویج پاتا چلا جائے، یا وہ بڑھتا چلا جائے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اس کے بعد کا جو مقام ہے وہ یہ ہے، وَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ۔ کہا کہ یہ جو دین کا علم ہے، بلکہ دنیا کا علم بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوگا، الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ کہا وقال ان العلم نور من الہ، کہ علم جو ہے وہ نور من الہ، یہ اللہ کے نور میں سے ایک کرن ہے، روشنی کی کرن ہے، بلکہ روشنی ہے، منبع نور ہے۔ وقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ اللہ اپنے نور کو کسی ایسے قلب میں جاگزیں نہیں کرتا جو پہلے ہی سیاہ ہو۔ نور تو سیاہی کی ایک بالکل الٹ شکل ہے۔ تو اگر دل کو علم سے روشن کرنا چاہتے ہو، منور کرنا چاہتے ہو، اور اس کی کرنیں اندر اجاگر کرنا چاہتے ہو، تو پھر پہلے
اندھیرے کو تو ختم کرو، اندھیرے کو ختم کرو گے تو پھر روشنی آئے گی۔ وقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ اپنا جو نور ہے وہ کسی گناہ گار کو کبھی عطا نہیں کرتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حفظ کا اگر تم تحفظ کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ علم تمہیں حاصل ہو جائے، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم معصیت سے باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو یہ جو شکایت پیدا ہوئی ہے، یہ جو شکایت پیدا ہوئی ہے سوء حفظی کی، سوء حفظ تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، بھول جاتے ہو، تو اس کا حل، ایک مستقل حل یہ ہوگا کہ جیسے ہی گناہوں کو چھوڑو گے تو پھر یہ روشنی القاء ہوتی چلی جائے گی، پھر یہ رکے گی نہیں، پھر یہ اپنے آپ دیکھیں، چونکہ اللہ ہی سارا نظام چلا رہا ہے، تو لہٰذا جب اس کو اللہ کے لیے چھوڑو گے، جب اس کو دین کے لیے چھوڑو گے تو پھر دین اندر آئے نا، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات مان کر معصیت چھوڑ رہے ہو اور پھر بھی علم سے بے بہرا رہو، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ان اشعار کا اصل مقصد ہے۔ اب ہم آتے ہیں روزے کی طرف۔ یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے اور اتنا طویل موضوع ہے جس کا احاطہ ایک نشست میں تقریباً ناممکن ہے۔ ہم صرف اشارتاً کچھ باتوں کو سمجھیں گے، اشارتاً سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ آپ سمجھیں کہ رمضان اور صوم، ان کے لفظی معانی کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، رمضان کا مطلب ہے، یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، بے انتہا تپش، گرمی بہت زیادہ۔ کہتے ہیں اس کا، چونکہ یہ لفظ تو پہلے سے موجود تھا، اصطلاح بعد میں آئی ہے۔ صوم کا لفظ بھی پہلے موجود تھا، اصطلاح بعد میں آئی ہے۔ رمضان کا لفظ بھی پہلے موجود تھا، اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے اس کا جو تعلق بنا ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ تو رمضان کا اصل میں لغوی مطلب یہ ہے شدید گرمی، اور کہتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ یہ اس زمانے میں آیا ہی شدید گرمی میں تھا، اور جس علاقے میں یہ شروع کیا گیا وہاں تو گرمی بے انتہا کی تھی۔ اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو اسلامی مہینے ہیں وہ گرمی میں بھی آتے ہیں، سردی میں بھی آتے ہیں، بہار میں بھی آتے ہیں، خزاں میں بھی آتے ہیں، کہیں کم گرمی، کہیں زیادہ گرمی، کہیں سردی بہت زیادہ، انتہائی سردی میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہر طرح سے آزمائش ہو جاتی ہے۔ جب شدید سردی ہوتی ہے اس وقت کیا رویہ اختیار کرتا ہے، جب شدید گرمی ہوتی ہے اس وقت کیا کرتا ہے، جب درمیانہ موسم ہوتا ہے تو غفلت کا شکار تب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اختصار کے ساتھ سمجھ لیں، صوم اصل میں ایسے جنگی گھوڑے کو کہتے ہیں جو اتنا زبردست اس کا مقام ہو کہ وہ جنگ کے اندر جب نیزے اور تلواریں پڑ رہی ہوں اور وہ زخمی ہو رہا ہو، اور اس کے پاؤں پہ بھی تلوار پڑ رہی ہے، اس کے گردن پہ بھی تلوار پڑ رہی ہے، اس کے ایک پہلو میں، دوسرے پہلو میں کہیں پیچھے سے کوئی تیر آ کے لگ رہا ہے، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود وہ ڈٹا رہتا ہے اپنا جنگ کا، جو جس جگہ پہ وہ جنگ کر رہا ہے وہ اس مقام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صوم کو اس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان اگر صوم میں مبتلا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو کیا اس تعریف پہ پورا اترا؟ پہلی بات، یہاں سے گناہ آ رہے ہیں، وہاں سے شیطان حملہ کر رہا ہے۔ آج وہ رات ہے کہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی اپنی مجلس شورا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی شورا کا اجلاس کرے۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ کوئی پلاننگ ہمارے بارے میں کی جائے کہ ہم جو نیکیاں کرنے جا رہے ہیں اس کا توڑ کیا جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم
پہلے ہی ماشاءاللہ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود یہ بہکے بہکائے ہیں، خود یہ بالکل گم کردہ راہ ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے کسی تھوڑی سی بھی پلاننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن شیطان آخر شیطان ہے، اس نے مہلت ہی اس بات کے لیے ہے کہ وہ اور زیادہ گمراہ کیسے کرے گا۔ تو گمراہ تو ہم پہلے ہی رہیں گے، نیکیاں بھی ہم سے پتہ نہیں کوئی سرزد ہوگی کہ نہیں ہوگی، عادتاً ہو جائے تو الگ بات ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ عام طور پہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی روزہ رکھ رہا ہے تو ہم بھی روزہ رکھ لیں، بہنیں روزہ رکھ رہی ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیں، اور مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم جہاں باہر جاتے ہیں لوگ روزہ سے ہوتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ پہچان ہماری کیا کہ روزہ رکھیں گے۔ اچھا، روزہ رکھیں گے اس لیے کہ یہ سب رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں، مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے تو ہم بھی رکھ لیں۔ اگر اس ذہن کو، اس نظریے کو آپ ذہن کے اندر مقام دے کر پھر روزہ رکھتے ہیں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے اللہ کی خوشنودی کو ذہن میں رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ روزہ تو اللہ کے لیے تھا، یہ تو بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، خالاؤں کو، چاچیوں کو، فلانے کو دیکھ کر روزہ رکھنے کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، یہ تو اللہ کے لیے رکھنا تھا، اس کی تو جزا بھی اللہ نے دینی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم دن میں کیا کرتے ہو، تم رات میں کیا کرتے ہو، تم روزہ رکھ کے کس نیت کے ساتھ اور کیا معاملات کرتے ہو۔ سستی کا شکار ہو جاتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ بس صبح کے وقت کھانا چھوڑ دیں اور شام کے وقت کھانا شروع کر دیں، بس یہی روزہ ہے۔ یاد رکھیں ایک بات اور، اس سے اہم بات، اس سے بھی زیادہ عام بات، کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ روزہ پورے مہینے کا نام ہے، یعنی دن بھی اور رات بھی۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یوم کہتے ہیں لیلا و نہارن معن، یعنی دن اور رات کو ملا کر یہ جو 24 گھنٹے بنتے ہیں اس کو یوم کہتے ہیں، ورنہ دن کو نہار کہتے ہیں، رات کو لیل کہتے ہیں۔ جب اندھیرا چھا جائے وہ لیل شروع ہو جاتی ہے، جب سورج نکل آئے اور روشنی ہو جائے تو وہ نہار بن جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کو ملائیں گے تو وہ یوم بنے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیت دن میں ہے وہی رات میں بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ دن کے اندر تو روزہ ہے، دن میں تو آپ نے بھوکا پیاسا بھی رہنا ہے، دن میں آپ تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیں، دن میں آپ کچھ نہ کچھ جیسے جیسے مسلمان کرتے ہیں نماز بھی پڑھ لیں، اور یہ تھوڑا بہت نیکی جو توفیق اللہ دیتا وہ بھی کریں۔ لیکن رات کو جا کے آپ بھول جائیں، پھر انہی پروگراموں میں لگ جائیں جس میں پہلے آپ لگے ہوئے تھے، کوئی آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ دن میں اگر روزہ تھا تو رات کو وہ آزاد کیسے ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں بھی روزہ ہے اور رات کو بھی روزہ ہے، بلکہ رات کو زیادہ روزہ ہے، اس لیے کہ وہ قیام کا مسئلہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان، ومن صام پہلے، ومن قام۔ قیام کیا ہے؟ رات کے وقت اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا، یہ ہے قیام۔ اور اس کے اندر چونکہ تراویح اس میں شامل ہو گئی ہے تو اصل اب اس کا مقصد یہ ہوگا، قیام اللیل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے صام رمضان دن میں روزہ رکھا ہے اور رات کو بھی قیام کیا ہے۔ اس کو اگر آپ یہ لے لیں کہ تراویحیں پڑھی ہیں تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائے گی، لیکن کیا آپ نے کیا ہوگا کہ ایمانا و احتسابا، ان دو کیفیتوں کے ساتھ آپ نے اس کو اختیار کیا ہوگا۔ یعنی دن میں اگر روزہ رکھا ہے تو پھر ایمان و احتساب، ایمان کی حالت میں مکمل ایمان ہے، اور احتساب ہے کہ آپ اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا دے گا، تو وہ واقعی اس کی کوئی جزا بھی دے گا۔ جو ہم دن میں کام کر رہے ہیں وہ جزا کے قابل بنتے ہیں۔
اور جو رات میں ہم پھر ویسے ہی چوریاں کرنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو روزے کا وقت چلا گیا، اب رات آ گئی ہے تو پھر یہ آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، جس طرح کا بھی عمل کریں، جیسی بھی حرکت کریں، تو یہ تو اب تو روزے کا معاملہ ہی نہیں، ہم تو روزے سے ہیں ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ بنتا ہی تب ہے کہ جب آپ دن میں جو کیفیت اختیار کرتے ہیں، رات میں اس سے زیادہ بہتر کیفیت آپ کی ہو، دل کی کیفیت، بدن کی کیفیت دن میں بھی جیسی ہے رات میں بھی ویسی ہونی چاہیے، تب آپ کا معاملہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا خیال اور رمضان کا استقبال، ہمارا موضوع ہی استقبال رمضان ہے، تو بعض صحیح روایات میں آتا ہے کہ 7 مہینے سے، اور بعض میں آتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد اگلے رمضان کی تیاری اور اس کا انتظار کرنے کا عمل شروع ہو گئے کہ انتظار کریں۔ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ ہی بڑا زبردست ہے۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ابھی ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوگا، جس میں تم اگر نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر تمہیں اس کا اجر اللہ عطا کرے گا، اور اگر فرض ادا کرو گے تو تمہیں اس کا 70 گنا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف اس بات پہ آ جائیں، ایک بات پہ، کہ آپ نے کوئی بھی نفل کام کیا ہے، بہت سارے کام نفل ہیں، بہت سے سارے کام صدقے میں آتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لیں، یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو راستہ دکھا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کو کوئی نیکی کا کام بتا دیں، یہ بھی یعنی صدقے کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے کام کر لیا، اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ وہ فرض کے برابر ہے۔ جیسے کوئی شخص فرض نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، زندگی میں اس نے کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، یعنی اس کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کوئی فرض چھوڑتا ہی نہیں ہے، جتنے بھی فرائض اس پر اللہ نے عائد کیے ہیں، عام طور پہ وہ روزے رکھتا ہے، اگر اللہ نے اس کو توفیق عطا کی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ نے اور بھی توفیق کی ہے تو اس پہ حج بھی فرض ہے تو حج کی طرف بھی توجہ اس نے کی ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں اس پہ فرض ہیں، اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح سے اپنی اولاد اس کی تربیت کرنا فرض ہے، اسی طرح سے لوگوں کو خیر کا پتہ دینا، بتانا کہ یہ خیر ہے، یہ بتانا کہ یہ بات غلط ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں، یہ سارے فرض میں آتے ہیں۔ تو اگر وہ نوافل کے اندر آئے تو فرض کے برابر ٹھہرے، اور اگر وہ فرض کے زمرے میں آئے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائیں کہ کون کون سی چیزیں 70 گنا بڑھتی ہیں، صدقات کے حوالے سے اگر آپ پہ فرض ہے، اس کو آپ ادا کرتے ہیں تو 70 گنا کہاں تک بات جائے گی، یا آپ اگر بدنی عبادت ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تو 70 گنا وہ کہاں تک جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ موسم بہار کیوں ہے؟ موسم بہار اسی لیے ہے، موسم بہار کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے ذہن کو منور ایک خاص عمر میں کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ 18 سال کی عمر میں کسی کو سمجھ آ گئی، کسی کو 20 سال کے آئی، کسی کو 25 30 40 50 60 سال میں بھی آ گئی۔ اب جب اسے شعور آ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اللہ اس پر ایک بہت بڑی عنایت جو اس مہینے کے حوالے سے اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ یہ ہے جو لیلۃ القدر ہے اس کا اہتمام کرنا۔
تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ انعام ہے، اور اللہ اس کی جزا دے گا۔ اس کے جو ذرائع ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، یعنی ایک شخص ہے جس نے 18 سال کی عمر میں شروع کر دیا کہ وہ تلاش کرتا ہے لیلۃ القدر کو، کہ لیلۃ القدر کب آئے گی، جب آئے گی تو وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنا حصہ ہر ایک کا۔ کوئی تو اس کو سو کے ضائع کر دے گا، کوئی کسی گناہ کے اندر لگ کے ضائع کر دے گا، کسی کو موقع ملا وہ کہیں فراڈ میں لگا ہوا ہے، وہ وہاں پہ اپنی دنیا بنا رہا ہے، یا کوئی بہت بڑا گناہ کا موقع ملا اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تو بالکل ہی ایک الٹ چیز ہو گئی نا۔ لیکن جن کو اگر میسر بھی آیا ہے تو انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا، اپنے اپنے نصیب کے برابر انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ تو اگر اٹھا لیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کو اگر کوئی شخص اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آخری جو عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات بھی مکمل ضائع نہ کرے۔ مکمل ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طاق رات میں ایک تو وہ فرض نماز عشاء کی اور فجر کی بالکل نہ چھوڑے، یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ 2 فرض نمازیں ہر حال میں، ویسے تو روز ہی کرنا چاہیے، ویسے تو رمضان کی ہر رات میں یہ عمل کہ کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، لیکن خاص طور پہ چونکہ وہ ایک ایسی بہت بڑی رات کی تلاش میں ہے، لہذا یہ تو وہ فیصلہ لازماً کر لے کہ وہ طاق راتوں میں یہ 2 کام نہیں چھوڑے گا، کہ عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی نہ صرف پڑھے گا بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور پھر وہ یہ بھی کر لے کہ وہ قیام بھی کرے گا، وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ قام رمضان قیام اللیل کیا ہے کہ وہ تہجد کی نماز، تسبیح کی نماز، تراویح کی نماز کیا ہے، وہ اصل میں تہجد ہی ہے، تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی ہر طاق رات میں نہ وہ فرض کو چھوڑتا ہے نہ وہ تہجد کو چھوڑتا ہے، اور ہر طاق رات میں آ کر کم از کم اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو پھر قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پھر وہ جاگ کے رات گزارتا ہے اللہ کی عبادت میں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس جاگ رہے ہیں اور دوستوں میں چلے گئے، جا کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے پہ چائے پیے چلے جا رہے ہیں، اور پھر پورے 2:30 بجے گھر پہ آتے ہیں اور 3 بجے سوتے ہیں، اور پھر پتہ کوئی نہیں کب اٹھیں گے۔ یہ جاگنا بیکار ہے، یہ جاگنا آپ کو الٹا نقصان دہ ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ ایک شخص ہے، اس نے زندگی میں یہ ایک رات پالی ہے، ایک رات اس نے پالی زندگی میں، تو وہ 83 سالوں کے برابر ہو جائے گی۔ اور اگر ایک رات نہیں پائی اس نے اپنی زندگی کی، کہ ہر سال کے اندر ہر دفعہ اہتمام کیا تھا اور اس نے ہر دفعہ یہ رات پائی ہے، تو پھر آپ گنتے چلے جائیں، پھر آپ اس کو ضرب سے ضرب دیں، پھر آپ 70 سے ضرب دیں، پھر آپ 10 سے ضرب دیں، پھر آپ بس ضرب ہی ضرب دیتے چلے جائیں، اس کا پھر مقام الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کا جو اجر اللہ عطا کرے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو کہا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ اللہ، یہ حدیث قدسی میں اللہ کا منشا یہ ہے کہ روزہ انسان اللہ کے لیے رکھے اور پھر وہ اس کی جزا دے گا، تو پھر اس کی جزا کے خاطر اس نے لیلۃ القدر اپنی زندگی میں کبھی چھوڑی، مس ہی نہیں کی، کبھی مس نہیں کی۔ جیسے ہی اسے سمجھ میں آیا کہ لیلۃ القدر کو تو اتنا زیادہ ثواب ہے، اس کا تو اجر ہی اتنا زیادہ ہے، تو وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی رمضان میں لیلۃ القدر کو مس نہیں کرنا۔ پھر آپ اس کو ضرب پہ ضرب دیں، ضرب پہ ضرب دیں، تو پھر نیت کے حوالے سے 1 سے 10 اور 10 سے 70 اور 70 سے پھر 70 گنا، اور پھر اس کے بعد بے حد و حساب۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ اس رمضان کی اہمیت کیا بنے، کیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
یہ اہتمام کرتے تھے کہ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر شعبان میں آ کر پھر زیادہ لگ جاتے ہیں اس طرف، اور پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر کمر کس لیتے ہیں، پھر تو کوئی لمحہ ضائع نہیں جاتا۔ تو کیا ہمارے لیے اس کے اندر کوئی درس عبرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے اس کے اندر کوئی سمجھ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ، تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جو میں نے چھوٹی سی ایک سورہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کا ایک ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں، ہلکا سا جائزہ، چونکہ اس کی پوری تفسیر پہ جائیں گے تو شاید گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہ بات چلی جائے۔ اختصار کے ساتھ آئیں کہ اس کو ضائع نہ کرنا، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقریباً آخری پوری سورت اللہ نے مدینہ میں نازل کی، اور یہ وہ سورہ ہے جو اللہ نے اس کے بعد کوئی اور پوری سورت مکمل شکل میں اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں فتح بتائی گئی ہے وہ فتح مکہ کا معاملہ ہے، فتح مکہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد تو دو پوری صورتیں، سورہ توبہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ معاملہ دیکھیں، اس بات کو اگر ہم بالکل مختصر کریں، اس کی تفصیل میں نہ جائیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ کون سی ہے، تو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 مستند روایات میں جب یہ سورہ نازل ہوئی، یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو پتہ ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ کون سا دن ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ایام تشریق کا درمیان والا دن ہے، اور پھر کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں پہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا، زیادہ بہتر جانتا ہے، زیادہ اچھا جانتا ہے، زیادہ تفصیل سے جانتا ہے، زیادہ اچھی طرح سے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مشعر حرام ہے، مشعر حرام کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو آپ شدت کے ساتھ بلبلانے لگی، رونے لگی، اور پھر ایک بات ہلکی سی کہی تو آپ روتے روتے ہنسنے لگ پڑی، اور کہکہے لگا کر ہنسنے لگ پڑی، یعنی اس طرح سے ہنسی کہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہنسی ہیں۔ تو بعد میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا کہ کوئی بات کہی ہے تو آپ رونے لگیں، اور پھر کوئی بات کہی ہے تو پھر آپ ہنسنے لگیں؟ تو آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ یہ کہا تھا، یہ سورہ سنانے کے بعد یہ کہا کہ اے فاطمہ، اس سورہ میں مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو جب میں نے یہ سنا، محبت اتنی تھی اور اس محبت کی شدت اتنی تھی کہ خیال آیا کہ ان کے بغیر رہ کیسے سکوں گی۔ یہ جو محبت کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو زندگی تو بالکل ایک ایسا نظر آئے گا کہ بوجھ بن گئی ہے، کیسے گزرے گا وقت۔ تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ فاطمہ یاد رکھو کہ سب سے پہلے اس امت میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی ان کی بھی بتا دیا کہ تم نے بھی دنیا کو سب سے پہلے چھوڑ کر ہنسنے لگ پڑی۔ کیوں ہنسنے لگ پڑی؟ کوئی اپنی موت کی خبر سن کے بھی ہنستا ہے، آپ ہنسی تھیں، اس لیے ہنسی تھیں کہ جدائی کے لمحے مختصر ہو جائیں گے، جدائی نہیں ہوگی، جدائی کا نہ ہونا بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، یا خاک محبت ہم سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ یہ محبت کی وجہ سے ہے کہ وہ جو اذیت ناک وقفہ شروع ہونا تھا، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ خیال آتا تھا کہ یہاں سے محمد ایسے آتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں آرام کرتے تھے، یہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ محبت تھی اصل میں، کہ
جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ بعد میں لمحے گزریں گے کیسے، تو رونا شروع کر دیا، اور پھر کہا کہ سب سے پہلے آؤ گی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہے، ملاقات پھر ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ وہاں کرا دے گا، کہ جیسے کرائے گا اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ تقریباً 2 مہینے بنتے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اتنی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اتنی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ سورہ نہیں سنی تم نے؟ اب اس کے بعد تو اللہ یہ حکم دیتا ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، انہ کان توابا، وہ اتنا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور اتنی عظمت کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ اس کی عظمت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ توبہ قبول کرنے میں کس حد تک جاتا ہے، کس حد تک جاتا ہے کہ انسان آئے اور اس کے کندھوں پر پہاڑوں جیسا گناہوں کا بوجھ ہو، لیکن وہ ایک دفعہ احساس ندامت کے ساتھ 2 آنسو بہاتا ہے، اللہ اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے بھول جاتا ہے کہ کبھی کوئی گناہوں کا پہاڑ اس کے پاس تھا۔ انہ کان توابا، اللہ تو بلا رہا ہے لیکن انسان جاتا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا، انسان چاہتا ہی نہیں کہ اللہ معاف کرے، نہ اسے رمضان کا خیال آتا ہے نہ غیر رمضان کا خیال آتا ہے۔ ویسے تو انسان ظاہر رمضان غیر رمضان اس کے جذبات احساسات ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے۔ اس تربیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو چیز رمضان میں انسان نے سیکھی ہے وہ آگے جاری رہے، تب تو اس نے کچھ حاصل کیا ہے۔ اور اگر وہ عید کی رات ہی سے جیسے ہی چاند نظر آیا، نہ پھر عشاء کی نماز ہے، پھر نہ کوئی عبادت کا معاملہ ہے، نہ کوئی فجر کی نماز ہے، کوئی پتہ نہیں عید کی بھی کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اور پھر عید والے دن تو پھر بالکل ہی آزاد ہو گیا، وہ سارے گانے وغیرہ جو اس نے چھوڑے تھے وہ پھر سب کچھ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ سارے معاملات ایک ہی دن کے اندر بھول گیا۔ اس کے ساتھ اللہ پھر وہ انا اجزی بھی کیا معاملہ کرے گا؟ اس نے تو لیلۃ الجائزہ کو ہی سب کچھ بھلا کے وہ بیٹھ گیا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات وہ ہے تقلیل الطعام، یعنی کھانے کو کم سے کم کر دینا۔ یہ رمضان یہ بھی درس دیتا، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ رمضان ہے تو لہٰذا آج فلاں کے گھر افطاری ہوگی، آج فلاں کے گھر افطاری ہوگی، فلاں نے یہ کھلایا تھا تو میں یہ کھلاؤں گا تو وہ یوں ہوگا، اور پھر جو ہے وہ سحری بھی اس طرح سے، پھر یہ پیکج ہے تو فلاں جگہ پر 700 کے اندر ہو رہی ہے تو وہاں جا کے 1000 پورے کریں گے۔ پھر یہ تقلیل الطعام نہیں رہے گا، یہ تو پھر تو یہ کثرت الطعام ہو جائے گا۔ اس کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ آپ طعام کو کم کریں اور عمل کو زیادہ کریں، آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے صحیح طرح سے ثمرات کو نہیں اٹھا رہے، آپ نے اس کے پھلوں کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اس کی صرف ظاہری صورت کو اختیار کیا ہے، آپ نے صرف بھوکا پیاسا رہنا قبول کیا ہے۔ تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ بھوکا پیاسا کوئی رہتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں رمضان کا پیغام ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے نیکیوں کا، موسم بہار، کہ جس میں انسان اگر تھوڑی سی بھی رغبت کرتا ہے نیکیوں کی طرف، تو پھر جیسے بہار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر درخت سرسبز ہو جاتا ہے، ہر جو پودا ہے پھول دے رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں کہیں سبزہ نظر آتا ہے، کہیں پھول کی خوشبو نظر آتی ہے، ماحول ہی بہار والا ہے، دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ وہ والا ماحول اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ نے رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ آپ کے زندگی میں ایک دفعہ نہیں، جتنی دفعہ مرضی 1000 دفعہ بھی آ کے گزر جائے آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک دفعہ بھی آپ نے اس طرح سے
اس کا فائدہ اٹھایا کہ جس طرح سے اس کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے مقصد کو حل کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم رمضان کے حوالے سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے آئیں گے، وہ صرف ہمارے یہ کانوں کی لذت نہ بنے، وہ صرف ہمارے سر دھننے کا باعث نہ بنے، بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس سے مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا، اگر آپ چاہیں گے تو عطا کرے گا، اگر مانگیں گے ہی نہیں، نیت ہی نہیں کریں گے، تو اللہ کو کیا پڑی کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق بھی دے اور پھر اس طرف لے کے جائے جس میں اس کی رضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم سرفراز معین صاحب، ہمارے درمیان رمضان کے حوالے سے اور استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے، جس میں ہمیں وہ بتا رہے تھے کہ جو ماحول رمضان میں ہونا چاہیے اس کا آغاز ہم نے آج سے کر دیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہی وہی مہینہ ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی طرف بلانے والا مہینہ ہے۔ تو جو اس مہینے کو پائے تو وہ نیکیوں کے موسم بہار کو پاتا ہے، تو اس لیے ہم نے آج سے اس مہینے کا آغاز کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں مارکہ خیر و شر برپا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خیر و شر کے مارکے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس مارکہ خیر و شر کو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے آج کے دور میں، جو یہ پرفتن دور ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ وہ خیر کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں یا شیطان کے راستے کی طرف آتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام دعا سے کرتے ہیں۔ محترم مقبول عزیز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ دعا کرائیں اور اس پروگرام کا اختتام۔ کا عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك بالكافرين أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین اللهم انصر المجاہدین فی فلسطین۔ اے رب کریم، ہم تیرے بندے، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اے اللہ ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہم کمزور ہیں، عمل سے عاری ہے، لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، تیرے پیغمبر کو آخری نبی جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، ہم تجھ سے ایسی معافی چاہتے ہیں جس معافی کے بعد ہم گناہ کی طرف جائیں نہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف موڑ دے، ہمارا اندر باہر اسلام والا بنا دے، ہمیں سچا پکا باجماعت تکبیر اولا والا نمازی بنا دے، ہمیں جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جائے ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیت المقدس کے ارد گرد معاہد اور جہاد والے موجود رہیں گے۔ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، کیا ہم نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے کوئی کوشش کی؟ کیا ہم نے ایسے ہی حکمران مقرر کر لیے، ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جو صرف لذت دنیا کے لیے ہے؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اگر 5 سال کے بعد کبھی موقع ملے حکمران منتخب کرنے کا تو اے اللہ ہمیں سارے لوگ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اس رمضان میں کما حقہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا۔
5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں غربا، یتیموں، مساکین، بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ساری بھلائیاں عطا فرمانا، ساری برائیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واحلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت جماعت اسلامی مرکز دارالایمان بلدیہ چوک قصور میں موجود ہوں، جہاں پر استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں پر سابق پرنسپل گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج قصور پروفیسر معین صاحب نے بڑا پیارا رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے خوبصورت بیان کیا۔ اس وجہ سے اس موقع پر حلقہ پی پی 177 جماعت اسلامی سٹی قصور چودھری انیب افضل چھینا ٹکٹ ہولڈر تھے جو جماعت اسلامی کے، وہ بھی موجود تھے، اور اسی تعداد میں نوجوان اور معززین شہر اور جماعت اسلامی کے عہدیدار و ممبران بھی موجود تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی بہت سی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔